اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد ایران کے ممکنہ جوابی رد عمل کے تناظر میں مشرق وسطی میں حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ کئی ممالک کی ایئر لائنز نے اسرائیل اور لبنان کے لیے فلائٹس منسوخ کر دی ہیں، شہریوں کو الرٹس جاری کر دیے ہیں، جبکہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی جانب سے اسرائیل پر براہ راست حملے کے حکم کے بعد ایرانی فورسز نے حملے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل محمد حسین باقری نے اسرائیل کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ جوابی حملے کے طریقہ کار کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل پر اسرائیل کو پچھتانا پڑے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ جہاں اسرائیلی حکومت کسی بھی رد عمل کے لیے تیار ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے اور امریکہ نے ضرورت پڑنے پر اسرائیل کی مدد کے لیے اضافی طاقت مشرق وسطی بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے اور صدر بائیڈن کا نیتن یاہو سے رابطہ بھی ہوا ہے، تو وہیں اسرائیلی حکومت اور فورسز ایران اور حزب اللہ کے کسی بھی ممکنہ رد عمل سے نمٹنے کے لیے جنگی تیاریاں کر رہے ہیں اور شہریوں کو غیر معمولی ہدایات بھی جاری کر رہے ہیں۔ CNN کے مطابق اسرائیلی شہریوں کو انتظامیہ کی جانب سے بومب شیلٹرز کو صاف کرنے اور استعمال کے لیے تیار کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ انتظامیہ نے شہریوں کو بتایا ہے کہ اگر یروشلم حملے کی زد میں آتا ہے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ انتظامیہ کی جانب سے ان ہدایات پر مبنی ایک فائل تقسیم کی گئی ہے جس میں ان پارکنگ لاٹس کی فہرست دے دی گئی ہے جنہیں شیلٹرز کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی شہر میں موجود بومب شیلٹرز کی فہرست بھی جاری کر دی گئی ہے اور ہدایت کی گئی ہے کہ شہریوں کو 90 سیکنڈز میں مذکورہ شیلٹرز تک پہنچنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ فائل کے مطابق شہری 3 دن تک کے لیے پانی اور خوراک کا ذخیرہ رکھیں اور ادویات کے ساتھ ساتھ بیٹریز اور فلیش لائٹس خریدیں۔ اسرائیلی شہریوں سے مزید کہا گیا ہے کہ وہ بجلی کی غیر معمولی بندش کے لیے تیار رہیں جو کئی دنوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ ساتھ ہی شہری کئی دنوں تک بومب شیلٹرز میں رہنے کے لیے بھی خود کو تیار کریں۔ CNN کے مطابق اسرائیل کی ایک سپر مارکیٹ چین کا کہنا ہے کہ عام حالات کے مقابلے میں ہماری سیلز 30% بڑھ گئی ہیں، یعنی شہری کسی بھی خطرے کے پیش نظر گھروں میں سامان جمع کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل کی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے ایرانی دھمکیوں کے تناظر میں اپنے شہریوں کو 40 ممالک کے سفر سے گریز کرنے کا کہا ہے اور دنیا بھر میں موجود اسرائیلی شہریوں کو بھی محتاط رہنے کی ہدایت کر دی ہے اور کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر کے طور پر اپنی اسرائیلی شناخت ظاہر کرنے اور اجتماعات کا انعقاد کرنے سے گریز کریں، کیونکہ ممکنہ طور پر ایران اور اس کی پراکسیز بیرون ملک اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں، جن میں سفارت خانے، مذہبی مقامات، کمیونٹی سینٹرز اور کاروباری مراکز شامل ہیں۔ جبکہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حکومتی وزراء کو سیٹلائٹ فونز فراہم کر دیے گئے ہیں تاکہ اگر ایرانی حملے کے باعث فون لائنز کو نقصان پہنچے تو اس صورت میں سیٹلائٹ فونز کو استعمال کیا جا سکے۔ جبکہ دوسری طرف اسرائیلی میڈیا یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ ممکنہ اسرائیلی حملوں کے تناظر میں حزب اللہ اپنی قیادت کو جنوبی بیروت میں اپنے مضبوط گڑھ سے منتقل کر رہی ہے اور فوجی ساز و سامان بھی وہاں سے دوسری جگہ پہنچا دیا گیا ہے۔ جبکہ اس پوری صورتحال پر کل اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا امریکی صدر بائیڈن سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بائیڈن نے میڈیا کو بتایا کہ اسماعیل ہنیہ کے قتل سے غزہ میں سیز فائر کے امکانات کو فائدہ نہیں ہوا اور ہمیں اس صورتحال پر بہت تشویش ہے۔ جبکہ اس فون کال کے دوران بائیڈن نے ایک دفعہ پھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو یقین دلایا کہ ایران کے کسی بھی حملے کی صورت میں امریکہ اسرائیل کی مدد کرے گا۔ صرف یہی نہیں، وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان کربی نے CNN سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے ایران کے سپریم لیڈر کو واضح طور پر سنا ہے کہ وہ تہران میں حماس کے لیڈر کے قتل کا بدلہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ اسرائیل پر ایک اور حملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہمارے پاس اس سے نمٹنے کے لیے خطے میں صحیح وسائل اور صلاحیتیں ہیں۔ جان کربی کے مطابق ضرورت پڑنے پر مشرق وسطی میں وسائل منتقل کرنے کے لیے امریکہ تیار ہے۔ امریکہ ہمیشہ مشرق وسطی میں اپنی فوجی قوت کا جائزہ لیتا رہتا ہے تاکہ اپنے فوجیوں، اپنے تنصیبات اور اپنے اتحادی جیسے کہ اسرائیل کے دفاع کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ یقینی طور پر ہمارے پاس ہوں، اور یہ سپورٹ انسانی اور ہارڈ ویئر دونوں شکلوں میں ہو سکتی ہے۔ اسرائیل جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور امریکہ ایک دفعہ پھر اسرائیل کی مدد کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار نظر آ رہا ہے، مگر ایران ایک کے بعد ایک جارحانہ اور دھمکی آمیز بیان جاری کر رہا ہے اور ایران کی طرف سے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو بھی براہ راست آگاہ کر دیا گیا ہے کہ وہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ ضرور لے گا۔ ایرانی نیوز ایجنسی تسنیم کے مطابق ایران کے نگراں وزیر خارجہ علی باقری کا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں نگراں وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو مطلع کیا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بعد ایران اسرائیلی حکومت کے خلاف انتقامی کارروائی کے اپنے حق سے کسی بھی صورت دستبردار نہیں ہوگا اور صہیونی مجرموں کو سزا دے کر رہے گا۔
اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل کی جارحیت کی وجہ سے مشرق وسطیٰ ایک دفعہ پھر جنگ کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ اسرائیل نے اچانک 24 گھنٹے کے دوران حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں اور حزب اللہ کے نائب کمانڈر فواد شکر کو لبنان میں قتل کر دیا، جبکہ حماس کی القسام بریگیڈ کے سربراہ محمد دیف کو بھی 13 جولائی کو قتل کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ لیکن ماضی میں ان تنظیموں کی مرکزی قیادت کو اسرائیل ختم کر چکا ہے، مگر پھر بھی یہ مزاحمتی تنظیمیں نہ صرف قائم رہیں بلکہ مزید شدت کے ساتھ کام جاری رکھا، اور جو نئی قیادت سامنے آئی وہ زیادہ سخت گیر نظر آئی۔ اس حوالے سے الجزیرہ میں شائع ہونے والے تجزیے کے مطابق اسرائیل گزشتہ کچھ دنوں میں اپنے کئی اہم مخالفین کو مار چکا ہے، جن میں حماس اور حزب اللہ کے اہم رہنما شامل ہیں۔ لیکن جہاں اسرائیل کے اقدامات کو اس کی طاقت کا مظاہرہ سمجھا جا رہا ہے، تو وہیں یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ہلاکتیں تمام اسرائیل مخالف گروپس کو متحد ہونے کا موقع فراہم کر کے اسرائیل کی سلامتی اور خطے کے لیے مزید نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ حماس کی قیادت میں اعتدال پسند آواز سمجھے جانے والے اسماعیل ہنیہ کے قتل نے ممکنہ طور پر حماس کو اسرائیل کے خلاف مزید سخت اور سمجھوتا نہ کرنے والے موقف کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کو ایک حقیقت پسند سیاسی رہنما کے طور پر جانا جاتا تھا۔ انہوں نے ماضی میں کئی دفعہ جنگ بندی کے لیے مذاکرات کیے تھے اور اب بھی وہ انہی کوششوں میں مصروف تھے کہ غزہ میں جنگ بندی ہو جائے۔ ماضی میں اس طرح کے واقعے نے حماس کے موقف کو مزید سخت گیری کی طرف دھکیلا ہے۔ 20 سال پہلے مارچ 2004 میں حماس کے عمر رسیدہ بانی شیخ احمد یاسین کو اسرائیل نے قتل کر دیا تھا۔ آرٹیکل کے مطابق شیخ احمد یاسین کی زیر قیادت حماس سعودی عرب کے ساتھ منسلک تھی اور اسے اعلیٰ درجے کے ہتھیاروں تک محدود رسائی حاصل تھی، مگر جب خالد مشعل نے حماس کی قیادت سنبھالی تو وہ حماس کو ایران کے زیادہ قریب لے گئے۔ سعودی عرب کے برعکس ایران حماس کو راکٹ ڈیزائن اور دیگر فوجی ٹیکنالوجی فراہم کرنے لگا۔ 2017 میں اسماعیل ہنیہ کی جانب سے سیاسی ونگ کی قیادت سنبھالنے تک حماس مکمل طور پر ایران کے اثر و رسوخ میں آ چکے تھے اور اس نے اعلیٰ درجے کے ہتھیاروں کا ایک زبردست ذخیرہ بھی بنا لیا تھا۔ اسی طرح ماضی میں اسرائیل کی جانب سے حزب اللہ کے لیڈر کے قتل نے انہیں بھی ایک سخت گیر موقف کی طرف دھکیل دیا تھا۔ اسرائیل نے 1992 میں حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل عباس موسوی کو ان کی اہلیہ اور 6 سالہ بچے کے ساتھ قتل کر دیا تھا۔ عباس موسوی کی موت کے بعد حزب اللہ کی قیادت سنبھالنے والے حسن نصر اللہ زیادہ کرشماتی اور مؤثر رہنما ثابت ہوئے۔ حسن نصر اللہ نے حزب اللہ کے علاقائی اثر و رسوخ اور طاقت کو کافی زیادہ بڑھا دیا۔ حسن نصر اللہ کو حزب اللہ کے کمانڈر فواد شکر کے عروج کا کریڈٹ بھی دیا جاتا ہے اور فواد شکر کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حزب اللہ کو جدید ترین اسلحے تک رسائی دلوائی، جن میں جدید ترین گائیڈڈ میزائلز اور لانگ رینج راکٹ شامل ہیں۔ اگر ماضی میں اس طرح کے قتل کے نتائج پر نظر ڈالی جائے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی ملٹری کمانڈر یا اسماعیل ہنیہ جیسے رہنما کا قتل ان گروپس کو اسرائیل کا کم طاقتور دشمن بنائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے کسی اعلیٰ سیاسی یا فوجی رہنما کا قتل، جسے ابتدا میں تو گیم چینجر کے طور پر سمجھا جاتا تھا، مگر بعد میں اس مقتول شخصیت کی جگہ ایک نئے پرعزم اور ماہر شخص نے لے لی۔ گزشتہ 40 سالوں میں اسرائیل کی پالیسی قتل و غارت گری پر ہی منحصر رہی ہے اور یہ حکمت عملی اکثر ناکام ہی ثابت ہوئی ہے۔ خاص طور پر حزب اللہ کے رہنما عباس موسوی کے قتل کو اسرائیل کی ایک غلط حکمت عملی تصور کیا جاتا ہے۔ عباس موسوی کی زیر قیادت حزب اللہ ایک چھوٹی ملیشیا ہوا کرتی تھی۔ اس کا سب سے طاقتور ہتھیار خودکش حملے ہوا کرتے تھے اور حزب اللہ لبنان سے اسرائیلی فوج پر مؤثر حملے نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن جب حسن نصر اللہ نے قیادت سنبھالی تو انہوں نے فواد شکر کی سربراہی میں جنوبی لیبنان سے اسرائیلی فورسز پر راکٹ اور گوریلا حملے کرنے شروع کر دیے، اور فواد شکر کے حملوں نے سن 2000 میں اسرائیل کو لبنان چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، جو اسرائیل کی کسی بھی عرب فوجی قوت کے خلاف پہلی شکست تھی۔ لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے اپنی غلطی سے سبق نہیں سیکھا اور 2003 میں حماس کے بانی شیخ احمد یاسین اور اس وقت ان کے اسسٹنٹ اسماعیل ہنیہ کو مارنے کی کوشش کی، مگر وہ دونوں اسرائیل کے فضائی حملے میں بچ گئے تھے۔ لیکن اس کے 1 سال بعد اسرائیل شیخ احمد یاسین کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور نتیجے میں خالد مشعل ابھر کر سامنے آئے اور وہ حماس کا ایران کے ساتھ اتحاد بنانے میں کامیاب ہو گئے، جو اسرائیل کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ اب بھی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی۔ اسماعیل ہنیہ کی موت کے بعد خالد مشعل متوقع طور پر دوبارہ حماس کے سیاسی ونگ کی سربراہی کریں گے اور وہ اسرائیل سے مذاکرات پر اسماعیل ہنیہ کی نسبت کم راضی ہوں گے۔ اسی طرح اسماعیل ہنیہ کا تہران میں قتل کر کے اسرائیل نے ایران کو اسرائیل پر جوابی حملے کے لیے مزید اکسایا ہے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں اسرائیل نے تہران میں ایک ہائی پروفائل مہمان کو قتل کر کے ایران کی خود مختاری کی کھلی توہین کی ہے، اور اس حملے نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ اسرائیل ایران کے اندر اس کے جوہری تنصیبات کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے ایران پر لازم ہو گیا ہے کہ وہ اپنی خود مختاری کو بحال کرے۔ اسرائیل نے ہائی پروفائل قتل کے ذریعے ایک علامتی فتح تو حاصل کر لی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے سخت ترین مخالفین کو مزید سخت پوزیشن سنبھالنے پر بھی
بھی مجبور کر دیا ہے، جس سے خطے میں وسیع جنگ کا خدشہ ہے۔ اسماعیل ہنیہ کو آج قطر کے دارالحکومت دوحہ کے شاہی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس موقع پر غزہ میں حماس کے نائب سربراہ خلیل حیہ سمیت دیگر قیادت بھی موجود تھی۔ خلیل حیہ کو اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد ان کے ممکنہ جانشینوں میں سے ایک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق جنازے میں خلیل حیہ نے اسماعیل ہنیہ کے رشتہ داروں سے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ اسماعیل ہنیہ کا خون فتح، وقار اور آزادی لائے گا۔ صرف یہی نہیں کہ لبنان میں حزب اللہ کے نائب کمانڈر فواد شکر کی بھی تدفین کر دی گئی تھی، اور اس دوران خطاب کرتے ہوئے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے اسرائیل کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ تھوڑا ہنس لو کیونکہ اب تم بہت زیادہ رونے والے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم نے کون سی سرخ لکیر پار کر دی ہے۔ یہ محاذ اب ایک نئے فیز میں داخل ہو چکا ہے اور یہ ماضی سے مختلف ہے۔ افرح واضحكوا قليلا اضحكوا. Laugh a little because you will cry a lot. لأن أنتم ما عرفتوا. You don't know what red lines you have crossed. You don't know what kind of an aggression you carried out and where you took this conflict. That is why you should know all the fronts have entered a new phase different from the past. حزب اللہ نے کل اسرائیل پر متعدد راکٹس فائر کیے تھے، مگر اسرائیلی میڈیا کے مطابق کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور زیادہ تر راکٹس کو ہوا میں ہی ناکارہ بنا دیا گیا، جبکہ چند ایک آبادی سے دور علاقوں پر جا گرے۔ حزب اللہ اور اسرائیلی فورسز ماضی میں بھی آمنے سامنے آ چکی ہیں، مگر اب ان دونوں کی طاقت میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ 2006 میں 34 دن تک حزب اللہ نے اسرائیل کے ساتھ لڑائی کی تھی۔ اس جنگ کے بعد جہاں اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے اپنی فوجی طاقت مزید بڑھائی ہے اور راکٹس کو فضا میں تباہ کرنے کے لیے آئرن ڈوم تیار کیا ہے، تو حزب اللہ نے بھی ایران کی مدد سے اپنی فوجی طاقت میں کافی اضافہ کیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک ایران نے اسماعیل ہنیہ پر حملے کی تفصیلات جاری نہیں کی ہیں، لیکن اس حوالے سے ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے جس میں پاسداران انقلاب، انٹیلیجنس اور پولیس حکام شامل ہیں۔ مگر کل امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا تھا کہ اسماعیل ہنیہ کو 2 ماہ پہلے پلانٹ کیے گئے بام کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ اخبار نے نشانہ بننے والی بلڈنگ کی تصویر بھی شائع کر دی تھی۔ صورتحال کس طرف جا رہی ہے، بات کریں گے ماہر مشرق وسطی امور کامران بخاری سے۔ کامران بخاری صاحب، بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ ظاہر ایک دفعہ پھر بات ہو رہی ہے کہ معاملہ پتہ نہیں کس طرف جائے گا، انسرٹینٹی ہے، جنگ کی طرف نہ چلا جائے۔ ایران ظاہر دعوے کر رہا ہے، ایک امبیرسنگ مومنٹ ہے ان کے لیے، حزب اللہ کی طرف سے بھی دعوے ہو رہے ہیں۔ بہت دفعہ ایسی صورتحال ہوئی کہ ہم نے آپ کے سامنے سوال رکھا کہ کیا پھر کوئی جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں، کہاں معاملہ جا رہا ہے؟ ایک دفعہ پھر یہی خدشات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ کے خیال میں کوئی ایسا ریسپانس آ سکتا ہے کہ جس کے بعد اسرائیل انہیں ریسپونڈ کرے اور جنگ کی طرف معاملہ جا رہا ہو؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی، اس کا خدشہ تو ہے، کیونکہ دیکھیں ایک راؤنڈ ہوا تھا اپریل کے اندر کہ جس میں جوابی کارروائی پہلی دفعہ ایران نے کی، پہلی طرف براہ راست جو ہے اسرائیل پہ حملہ، میسائل اور ڈرون کوئی 300 کے قریب داغے انہوں نے، لیکن وہ معاملہ وہیں پہ رفع دفع ہو گیا کیونکہ وہ علامتی تھا۔ انہوں نے پہلے سے جو ہے اس بات کی جو ہے وہ ساری بازگشت کر چکے تھے اور بتا چکے تھے کہ یہ ہونا ہے، اور جو اسرائیل کے حلیف ہیں امریکہ اور فرانس اور خطے کے اندر جارڈن اور سعودی عرب اور UAE، انہوں نے مل کے جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ سلجھا، وہ بیسکلی وہ روک دیے، وہ جتنے ڈرون آئے تھے اور میزائل اور پھر کچھ جو ہے ان کے جو اینٹی میسل سسٹم ہے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ ایسکلیٹوری لیڈر پہ اور بھی اوپر چڑھ چکے ہیں، کیونکہ اب جو ہے بالکل ایران کی جو ویکنس ہے اندرونی سیکیورٹی کی وہ سب کے سامنے عیاں ہے کہ ان کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اور ان کے دارالخلافہ کے اندر آ کر اور ایک ایسے وقت میں جب کہ ان کا صدر حلف لے رہا تھا، کچھ ہی گھنٹے کے بعد حماس کے جو سینٹرل لیڈر ہیں ان کو جو ہے وہ اسیسینیٹ کر دیا گیا۔ اب اس کے لیے اس کو جوابی کارروائی کرنی ہے اور وہ اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کے کرے گا۔ اس دفعہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایران بھی جو ہے اپنا میزائل اور ڈرون داغے گا، اور حوتیوں کی طرف سے بھی ہوگا اور حزب اللہ سے تو ہونا ہی ہونا ہے، اور شاید جو ہے شام اور عراق کے جو ملیشیاز ہیں وہ بھی کوئی کارروائی میں شامل ہوں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس دفعہ جو ہے کوئی نقصان ہوگا اسرائیل کا۔ اگر اسرائیل کا نقصان ہو جاتا ہے تو پھر ہم عین ممکن ہے کہ ہم جو ہے ڈائریکٹ ایئر سٹرائکس اسرائیل کی جانب، جو کہ پچھلی دفعہ اسرائیل نے گریز کیا تھا، تو اس دفعہ وہ شاید ہو، اور ایک ورسٹ کیس سینیریو میں امریکہ بھی اس میں جنگ میں جو ہے شاید شامل ہو جائے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ایکسٹریم سینیریو ہوگا۔ مطلب، اور آپ کو لگتا ہے کہ اتنی کیپیبلٹی ایران میں ہے کہ ایسا نقصان پہنچا سکے؟ ظاہر ہے کیونکہ اپنی جو ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں انہیں بہت امپروو کیا ہے اسرائیل نے، کہ حزب اللہ کے ذریعے، پراکسیز کے ذریعے یا ڈائریکٹ نقصان پہنچا سکے اسرائیل کو اور پھر ایک جنگ کی طرف معاملہ چلا جائے۔
جی بہت اہم سوال کیا آپ نے. اس میں ایران کی ایک تو کمزوریاں ہیں اور ان کے مطلب لمٹ ہے نا, کمزوری کہہ لیں یا لمٹس کہہ لیں ان کی کیپیبلٹی کے اندر. تو لیکن پچھلی دفعہ سے کچھ زیادہ کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت اطراف سے اسرائیل کو جو ہے مقابلہ کرنا پڑے گا. ان کے جو اینٹی میسل سسٹمز ہیں اور جو ان کے حلیف ہیں ان کو بہت سارے ڈائریکشن سے جو پروجیکٹائلز ہیں ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اگر اس میں سے ایک دو بھی نکل آئے اور انہوں نے جا کے بہت بڑا نقصان کر دیا, 20-30 لوگ مارے گئے کسی جگہ کے اوپر, تو پھر اسرائیل جو ہے کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی, کیونکہ اس کو جواب دینا ہے. اور پھر وہ جو نہیں کر رہا اب تک, یعنی براہ راست ایران پہ حملہ نہیں کر رہا, پھر ہم وہ دیکھیں گے. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ ایران کو یہ پتہ ہے کہ اس قسم کا سینیریو ہو سکتا ہے, تو وہ ایسکلیٹ تو نہیں کرنا چاہے گا, لیکن پچھلی دفعہ کی شدت سے زیادہ کارروائی کرنا چاہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو ان کا وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بڑی جنگ چھڑ جائے, کیونکہ ابھی جو وہ ایکسپوز ہوئے ہیں, ان کی کمزوریاں ایکسپوز ہوئی ہیں, وہ اور مزید ہوگا. تو وہ اس لیول پہ ان کا نہیں جانے کا اپنا ارادہ ایران کا. لیکن ساتھ ہی ساتھ کیسے وہ جو ہے نا پرفیکٹ فارمولا ڈھونڈیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, یہ ان کے لیے بہت مشکل ہے.